الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پڑھ کے میں سناتا ہوں اور یہ اتنی دلچسپ خبر ہے، میں آپ کو لفظ بہ لفظ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ بھارت کی سربراہی میں سلامتی کونسل کا اجلاس، افغانستان نے طالبان کا انفراسٹرکچر ختم کرنے کے لیے پاکستان سے مدد مانگ لی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، مدد کس سے مانگی؟ پاکستان سے۔ کس نے مانگی؟ افغانستان نے۔ اجلاس کس کی سربراہی میں ہوا؟ بھارت کی۔ اور کس کو اس اجلاس میں جان بوجھ کر نہیں بلایا گیا؟ پاکستان کو۔ بھارت بھی تسلیم کر رہا ہے، افغانستان بھی تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان کی مدد ملے گی تبھی افغانستان کے اندر ان کی کوئی مدد ہو سکتی ہے، یا افغانستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یا چلیں یہ بھی مان لیں اگر خراب بھی ہو سکتا ہے تو پاکستان کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود ایسے اسٹیک ہولڈر کو مدعو نہ کرنا، نہ بلانا ایسی میٹنگ میں، اس سے بڑا کوئی بھونڈا مذاق ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ مذاق پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس نوعیت کا کیا گیا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں۔ یعنی ایک تو انہوں نے بہت برائیاں کی پاکستان کے بارے میں، بھارت نے بھی اور افغانستان میں بھی، کہ جتنی دہشت گردی افغانستان میں پاکستان کر رہا ہے، طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، شدت پسندوں کو جو ہے پاکستان بیکنگ کر رہا ہے، ان کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اس میں پاکستان کا رد عمل بھی آیا ہے، اور پاکستان کو مدعو نہ کرنے پر پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، منیر اکرم صاحب، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے ملیحہ لودھی صاحبہ تھیں، اب منیر اکرم صاحب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کو نہ بلانا سلامتی کونسل کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کی درخواست بھی کی تھی، اور سیکورٹی کونسل کے صدر کو ایک خط بھی لکھ دیا ہے پاکستان نے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان 2 اشروں سے افغانستان کی صورتحال سے متاثر ہے، اجلاس میں بلایا جانا چاہیے تھا۔ این جی او کو اجلاس میں بلایا جا سکتا ہے تو پاکستان کو کیوں نہیں بلایا جا سکتا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ مہاجرین سارے پاکستان میں آ رہے ہیں، نیٹو پاکستان کے گزر کے گیا ہے، نیٹو پاکستان سے گزر کے واپس جا رہا ہے، سب سے زیادہ دوبارہ مہاجرین پاکستان میں آئیں گے، الزامات بھی پاکستان پہ لگتے ہیں، سب سے بڑی سرحد بھی پاکستان کے ساتھ لگتی ہے افغانستان کی۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھارت کی اب سازش دیکھیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر پاکستان کو سلامتی کونسل کے اجلاس سے باہر رکھی۔ اب نیو یارک کے اندر ایک پریس بریفنگ کے دوران منیر اکرم صاحب نے کہا کہ بھارت کی سربراہی میں ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں شفافیت کی امید بالکل نہیں تھی۔ اجلاس میں پاکستان کے برعکس افغان مندوب کو خطاب کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ افغان مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے، پاکستان نے افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ پاکستان افغانستان کو تیزی سے بدلتی صورتحال جو ہے اس پہ نظر رکھے ہوئے، اور پاکستان کو بڑی تشویش ہے۔ پاکستان ہی طالبان کو مذاکرات کی میز پہ پہلے بھی لایا تھا، اور اب بھی پاکستان اس میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن بہت سارے مسلح گروہ افغانستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ 11 اگست کو ایک سنجیدہ ایفرٹ ہونے جا رہی ہے، جس میں امریکہ، چائنا، رشیا اور پاکستان، یہ 4 ملک دوحہ میں بیٹھیں گے اور 11 اگست سے یہ میٹنگز کریں گے، اور اس میں افغانستان کے مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جس کو برا کہتے ہیں، جس کے بارے میں یہ میٹنگ بلائی گئی، یعنی پاکستان کی بیشنگ کے لیے بلائی گئی، پاکستان کو برا بھلا کہنے کے لیے بلائی گئی، اچھی طرح پاکستان کی برائیاں کرنے کے بعد ان ملکوں نے کہا کہ پاکستان کی بڑی مہربانی، پاکستان ہماری مدد کرے، تو یہ آخر میں اپنی اوقات پر آ گئے۔ وہ جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ افغانستان میں کچھ نہیں کر سکتے، جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کا افغانستان میں کوئی اثر رسوخ ہوتا، یا وہ افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کی کیپیسٹی رکھتے، تو پاکستان کی برائیاں کرنے کے بعد کبھی بھی نہ کہتے کہ پاکستان ہماری مدد کرے۔ تو پاکستان کی مدد انہوں نے مانگی ہے۔ اس پہ سٹیٹمنٹ پاکستان کے دفتر خارجہ کا بھی آیا ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دفتر خارجہ نے اس کو ایک بڑی سنگین نوعیت کی چیز قرار دیا ہے،
دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے کہا کہ افغانستان کے نمائندے نے عالمی برادری کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے اور یہ دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کو سلامتی کونسل میں موقف پیش نہیں کرنے دیا گیا۔ سلامتی کونسل میں افغانستان پر ہونے والے مباحثے کا بغور جائزہ لیا ہے اور پاکستان اس اجلاس میں اپنائے جانے والے موقف کو رد کرتا ہے اور پاکستان کی درخواست جو ہے موقف دینے کی اس کو مسترد کر دیا گیا تھا اور یہ پاکستان ان تمام الزامات کو مسترد کرتا ہے جو پاکستان کے اوپر یہاں مل جل کر لگائے گئے ہیں۔ بہرحال پاکستان نے افغان حکومت پہ زور دیا ہے کہ ذرا اپنا قبلہ درست کرے، کیونکہ ابھی حال ہی میں ایک اور اٹیک پاکستان کے اوپر ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں DGISPR نے اس کے بارے میں بتایا کہ ٹیررسٹ فرام انسائڈ افغانستان اکراس دا انٹرنیشنل بارڈر اوپن فائر آن پاکستان ملٹری پوسٹ in North Waziristan district. Pakistan Army troops responded in a befitting manner. During exchange of fire, one soldier got injured. Pakistan has constantly been requesting Afghanistan to ensure effective border management. Pakistan strongly condemns the use of Afghan soil by terrorists for activities against Pakistan. افغانستان میں سے دہشت گردوں نے پاک فوج کی ایک چوکی کے اوپر اٹیک کیا، ایک فوجی جوان اس میں زخمی ہوئے، پھر پاکستان نے بھرپور جواب دیا، ان کا نقصان کیا، لیکن پاکستان پہلے بھی کہتا رہا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہے افغانستان کو کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں اور دہشت گردوں کو روکیں، بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کریں۔ یہ پاکستان کا پرانا مطالبہ ہے، پاکستان نے دوبارہ مطالبہ کیا ہے۔ اب وہ پاکستان پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، الٹا ادھر سے فائر ہو رہے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان نے جو باڑ لگائی ہے، بار بار وہاں سے دہشت گرد کوشش کرتے ہیں کہ وہ کراس کر کے کسی طرح پاکستان آ جائیں اور یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کریں۔ بھارت کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ضائع ہو رہی ہے، وہ پاکستان کو پاکستان کے اندر انگیج کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد افغانستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہ لوگ دو طریقے سے پاکستان آ سکتے ہیں، ایک مہاجرین کے روپ میں، یعنی اگر وہاں سے بہت بڑی تعداد میں پناہ گزین پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو دہشت گرد بھی داخل ہو سکتے ہیں، اسی لیے پاکستان دہشت گردوں کو نہیں آنے دینا چاہتا اور پناہ گزینوں کو آنے سے روک رہا ہے۔ دوسرا، کسی طرح چھپ چھپا کے، وائلیٹ کر کے، فوج کے ساتھ لڑ کے یا باہر میں کہیں جگہ بنا کے وہ پاکستان میں آ جائے۔ یہ بہت مشکل ہے اور اسی لیے یہ جھڑپ ہوئی ہے۔ اب ذرا طالبان کی کامیابیاں آپ دیکھ لیں۔ طالبان نے حیران کن طور پہ 5 صوبائی دارالحکومتوں پہ قبضہ کر لیا گزشتہ 3 دنوں کے اندر اندر۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ طالبان صوبوں پہ کنٹرول کر رہے ہیں، دیہاتوں پہ کنٹرول کر رہے ہیں، شہروں پہ کنٹرول کر رہے ہیں، بہت سارے ضلع انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں، لیکن وہ دارالحکومتوں کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ دارالحکومتوں میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ یہ ان کی حکمت عملی تھی، کیونکہ ان دارالحکومتوں کے اندر غیر ملکی موجود تھے، فوجی موجود تھے نیٹو کے، یہاں پہ مختلف قسم کے جو صحافی تنظیمیں NGOs یہ موجود تھے۔ اب جہاں پہ ان کو پتہ چل گیا کہ نیٹو کے جانے کا ٹائم مکمل، تو وہ اب بڑی تیزی سے ایک ایک کر کے صوبائی دارالحکومتوں پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ 5 صوبائی دارالحکومت 3 دن میں انہوں نے طالبان نے افغان فوج سے چھین لیے۔ کون کون سے اور وہ کتنے اہم ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو زرنج، دوسرا شبرغان، تیسرا کندوز، چوتھا سریپل اور 5واں تالوکان۔ یہ جو 5 صوبائی دارالحکومت ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ میں 5 کے بارے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاتا ہوں کہ طالبان نے انہیں کیوں فتح کیا اور اس سے ان کو کیا فائدہ ملے گا۔ سب سے پہلے آپ زرنج کو دیکھیں، یہ ایران کے بارڈر پہ ہے، لیکن یہ جس صوبے میں ہے اس صوبے کا نام ہے نمروز۔ نمروز صوبہ ایک ایسا صوبہ ہے افغانستان کا جو ایران کے ساتھ بھی لگتا ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی لگتا ہے، یعنی پاکستان میں بلوچستان کے ایریا میں لگتا ہے اور اوپر سے وہ ایران کی طرف بھی لگتا ہے، تو یہ صوبہ 2 ملکوں کے ساتھ لگتا ہے۔ اس صوبے کا جو دارالحکومت ہے اس کا نام ہے زرنج اور وہ ایران کے بارڈر کے بالکل ساتھ ہے۔ یہ اس کی آبادی لگ بھگ 2 لاکھ کے قریب آبادی اس کی بتاتے ہیں
اور ایک تجارتی شہر ہے، بہت بڑا اور بڑا کامیاب تجارتی شہر ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ لڑائی نہیں لڑنی پڑی طالبان کو اور وہ قبضہ کر گئے، جبکہ اس شہر کے جو امراء تھے اور جو حکمران تھے جو کابل انتظامیہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ فوری طور پہ ایران بھاگ گئے ایک معاہدے کے تحت، جو یہ شہر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ زرنج تجارتی شہر ہے، تجارتی نقطہ نظر سے اگر اب کبھی بھی ایران کے ساتھ تجارت ہوگی تو یہ شہر بیچ میں ایک مین کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرا شہر شبرغان، یہ دارالحکومت ہے جوزان صوبے کا۔ جوزان صوبہ جو ہے یہ ترکمانستان کی سرحد کے پاس ہے، یعنی اگر اوپر کی طرف آپ جائیں ایران کی بارڈر کے ساتھ ساتھ تو اوپر ترکمانستان آتا ہے، ہرات سے بھی اوپر، بیچ میں ہرات ہے، ہرات سے اوپر جا کے یہ علاقہ آتا ہے جوزان کا صوبہ۔ جوزان کا جو دارالحکومت ہے شبرغان، اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کی سرحد کے بالکل قریب کا یہ علاقہ ہے اور اس کے اوپر اب قبضہ کر لیا ہے طالبان نے۔ اس کی آبادی 1,76,000 سے زیادہ ہے اور یہاں کے لوگ ازبک زبان بولتے ہیں۔ اس صوبے کی ایک اور بڑی اہمیت ہے، یہاں پہ بہت بڑی مقدار میں گیسز ہیں، قدرتی گیس بہت بڑی مقدار میں، اور یہاں سے رشیا نے بھی کوشش کی ماضی میں پائپ لائن کے ذریعے سے، یہاں سے امریکہ نے بھی کوشش کی کہ معدنیات نکالی جائیں۔ تو یہ صوبہ معدنیات اور ہائیڈرو پیٹرولیم گیسز کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، جوزان صوبہ اور اس کا شبرغان جو ہے دارالحکومت، وہاں پہ بھی اب طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ اچھا، قندوز ایک بڑا امپورٹنٹ شہر تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ طالبان کی بہت بڑی تعداد قندوز میں ماری گئی تھی۔ یہاں قلعہ جنگی ہے، اس قلعہ جنگی میں طالبان کو یہ کہا گیا تھا جب امریکنز آئے تھے کہ ہتھیار ڈال دیں آپ، اور آپ کے ہتھیار ڈالنے کی صورت میں ہم آپ کو بحفاظت یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اس کے بعد جو طالبان موجود تھے قلعہ جنگی میں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ان طالبانوں کو باہر بلایا گیا اور باہر بلانے کے بعد ان کو کنٹینرز کے اندر بند کر دیا گیا۔ اس موسم میں گرمی بہت زیادہ تھی، طالبان جو ہیں ان کو 200 300 ایک ایک کنٹینر میں ڈال دیا گیا، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، اندر بھر دیا جانوروں کی طرح، اور اس کے بعد اندر گھٹن پیدا ہونا شروع ہو گئی، وہ چلانا شروع ہو گئے، انہوں نے اندر سے کنٹینرز کو مارنا شروع کر دیا، اور پھر ان طالبان کو آکسیجن دینے کے لیے کہ اس میں ہوا نہیں آ رہی کنٹینرز میں، تو انہوں نے گولیاں چلائیں وہاں پہ جو مخالفین تھے طالبان کے، انہوں نے، اور کچھ طالبان گولیوں سے مر گئے، کچھ گھٹن سے مر گئے، کچھ گھبراہٹ سے مر گئے، تو بہت بڑی تعداد میں، بہت کم کچھ چند لوگ بچے تھے، تو ہزاروں طالبان وہاں پہ ایسے کنٹینرز کے اندر مار دیے گئے تھے قندوز میں۔ تو یہ ایک بڑا مشکل علاقہ تھا، اور یہ چھٹا بڑا شہر بھی ہے افغانستان کا، اور یہ اوپر تاجکستان کے قریب ہے، اس پہ بھی قبضہ کر لیا۔ یہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی افغان فورسز کی اور طالبان کی، اور کچھ گروپ افغان فورسز کو سپورٹ کر رہے تھے، بہرحال طالبان نے اس پہ کنٹرول کر دیا قندوز پہ۔ سریپل کا جو شہر ہے، یہ صوبہ بھی اسی نام سے ہے سریپل، اور شہر جو ہے دارالحکومت وہ بھی سریپل کے نام سے ہے۔ اس کی آبادی بھی لگ بھگ 1,90,000 کے قریب ہے۔ قندوز کی آبادی میں آپ کو بتا دوں، میں بھول گیا آپ کو بتانا، وہ 3.25 کے قریب ہے۔ یہ آبادی 1,90,000 کے قریب ان کی آبادی ہے، اور یہ ازبکستان اور ترکمانستان کے بارڈر پر واقع ایک ایسا شہر ہے جو تجارتی نقطہ نظر سے اور معدنی نقطہ نظر سے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ خوبصورت بھی بہت ہے۔ یہاں پہ دریا ہیں اور یہاں پہ کھیتی باڑی بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ پوست وغیرہ کی کاشت بھی ماضی میں کافی ہوتی رہی ہے۔ 5واں جو انہوں نے دارالحکومت فتح کیا طالبان نے، اس کا نام ہے تالقان۔ تالقان جو ہے وہ تخار صوبہ ہے ایک، اس کا دارالحکومت ہے۔ یہ قندوز کے بالکل قریب ہے اور تاجکستان کے قریب ہے۔ اس کے اوپر بھی دارالحکومت پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تخار صوبے کا دارالحکومت تالقان، یہاں کی آبادی 2 لاکھ سے کچھ زائد ہے۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ صوبہ ہے۔ اگر اوپر کے علاقوں میں آپ دیکھیں، یعنی تاجکستان کے ساتھ، ازبکستان کے ساتھ، ترکمانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ، یہ پورا ایریا جو ہے وہ کنٹرول کر لیا ہے طالبان نے۔ الزام لگتا ہے پاکستان پہ، یعنی چائنا کا بارڈر سارا کا سارا
तालिबान के कंट्रोल में। ताजिकिस्तान का बॉर्डर सारा का सारा तालिबान के कंट्रोल में। उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर सारा का सारा तालिबान के कंट्रोल में। तुर्कमानिस्तान का बॉर्डर तालिबान के कंट्रोल में। ईरान का पूरा बॉर्डर तालिबान के कंट्रोल में। सिर्फ एक बॉर्डर है जो तालिबान के कंट्रोल में नहीं आ रहा, और वो पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। इल्ज़ाम फिर भी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पे लगाता है। यानी अगर पाकिस्तान ही मदद कर रहा होता तो सबसे पहले ये बॉर्डर फतह हो जाता, इसको फतह कर लेते तालिबान। पाकिस्तान अपने आप को इस लड़ाई से बाहर रखना चाहता है, और मैक्सिमम पाकिस्तान ने अपने आप को इस लड़ाई से बाहर रखा है। अगर पाकिस्तान इस लड़ाई का हिस्सा होता और किसी एक ग्रुप का साथ देता तो दूसरे ग्रुप को अच्छी खासी तकलीफ़ होती, बल्कि नानी याद आ जाती। तो पाकिस्तान के पास एयरफोर्स भी है, पाकिस्तान के पास बाकायदा हर किस्म की कमांडोज हैं, हर किस्म की ऑपरेशनल फोर्सेस हैं, और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है उस मुल्क के साथ। तो हमारा बाहर रहना हमारा मफाद था, और उसी लिए पाकिस्तान बाहर है। अमेरिका भाग रहा है यहाँ से, तो पाकिस्तान अब क्या करे। दूसरा, अमेरिका ने एक हदायत जारी की है अफ़गानिस्तान में अपने सफारत खानों को कि जितना सफारती अमला है वो अफ़गानिस्तान को फौरी तौर पे छोड़ दे। यहाँ से आपको सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। हम इस सूरत-ए-हाल पे नज़र रखेंगे, आपको बताते रहेंगे। अब तक यही था। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।